الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم جو ہے بالکل ترجمہ اور مفہوم سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کروں گا، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں گا، اور جو فقہ ہے، جو روزمرہ کے ہمارے مسائل ہیں، ان کو بڑے عام فہم انداز میں بیان کروں گا۔ تو آج ہم اپنے سلسلہ احادیث کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے جو میں حدیث شریف آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدیث نیات یا نیت والی حدیث۔ تو پہلے حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ متفق علیہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ تو پہلے سیاق و سباق دیکھ لیں اس حدیث کا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو انصار مدینہ نے بڑے اعلیٰ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا استقبال کیا، اپنے گھر پیش کر دیے، گھروں کے سامان پیش کر دیے، حتیٰ کہ بعض ایسے صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی بھائی بنایا، کہ کہا کہ یہ اے مہاجر اٹھو، اے انصار اٹھو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، پھر دوسرے کو تم اٹھو اور تم اٹھو، تم بھائی بھائی ہو، یعنی سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو وہ جو بھائی تھا دوسرے بھائی کو اپنے گھر لے جاتے تھے، اور بعض ایسی بھی مثالیں ملیں کہ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مہاجر بھائی ان کو سمجھ گیا، دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ جو ہے یہ تمہارا حصہ، یہ میرا حصہ، آج کے بعد یہ اتنا گھر تمہارا، اتنا میرا، گھر کا سامان یہ اتنا اتنا سامان ہے، یہ تمہارا، یہ میرا۔ اس کے بعد بیویوں کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ یہ میری بیویاں ہیں، تم جو پسند کرو گے میں ان کو طلاق دے دوں گا، تم سے نکاح کر لینا۔ وہ الگ بات ہے کہ صحابہ جو تھے مہاجرین، انہوں نے یہ بیویوں والی جو تھی یہ ان کی بات ایکسیپٹ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ دعوت دی کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اگر دو بیویاں ہیں کسی کی تو ایک تم رکھ لو، ایک ہم رکھ لیں گے۔ اچھا، جب بیویوں کو مطلب کہ اس طریقے سے وہ اصرار کر رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی مہاجر آ جاتا ہے تو وہ تو اس سے اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا رشتہ کرنا زیادہ افضل سمجھتے ہوں گے، زیادہ اچھا سمجھتے ہوں گے کہ ہم مہاجرین کے ساتھ جو ہے وہ اصرار کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن کسی مہاجر کے نکاح میں چلے جائے۔ تو یہاں سے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مکہ سے مسلمان اس نیت سے ہجرت کر کے آ جائے کہ مجھے وہاں گھر ملے گا، مجھے وہاں مال و دولت ملے گا، مجھے وہاں پہ عورت ملے گی، تو ہو سکتا ہے پاسبل ہے کوئی یہ نیت کر کے آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کو اجر ملے گا، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مکان کے لالچ میں یا سامان کے لالچ میں یا پیسے مال و دولت کے لالچ میں ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو پھر اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ہجرت اسی گھر کی طرف ہے، دنیا کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے۔ تو یہ حدیث کا سیاق و سباق ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ پتہ چل گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ نے قربانی کی، اب قربانی میں آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو پھر تو آپ کو اجر ملے گا اللہ کی رضا کا۔ لیکن اگر آپ نے قربانی اس وجہ سے کی کہ میرا نام نے کی ہو، میرا جو ہے شہرت ہو کہ دیکھو کتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے، تو یہ پھر آپ کی نیت خالص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کی بات ہے، اسی طریقے سے خیرات کی بات ہے کہ اگر آپ خیرات نام و نمود و نمائش کے لیے کریں گے تو اس میں اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ہم دیکھنا یہ ہے کہ آج شریعت میں وہ بندہ کہلائے گا کہ وہ عمل کیا ہے؟ بالکل کہلائے گا۔ جیسے ایک بندے نے ہجرت کی تو وہ مہاجر تو کہلائے گا۔ ایسی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھئی تم نے ہجرت دنیا کے لیے کی ہے یا کسی عورت کے لیے کی ہے نکاح کرنے کے لیے، اب تم مہاجر نہیں ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، نیت کا۔ آپ کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ دیکھو اس نے اپنے گھر سے باہر کتنی لمبی لائن لگائی ہوئی ہے، اب اس کو اجر نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ اس کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ وہ خیرات کر رہا ہے، یہ اس کا اور رب کا معاملہ نیت کا، آپ اس میں وہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے جو مہاجرین تھے، اب کسی نے اگر نیت ایسی کی تو یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، وہ مہاجر کہلائے گا۔ تو ایسے ہی اگر ایک بندے نے وضو کر لیا بغیر نیت کے تو وہ اس کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندے نے غسل کر لیا بغیر نیت کے تو غسل ہو جائے گا۔ یعنی نیت فرض نہیں ہے۔ فرض کس جگہ پہ ہے؟ 5 جگہ پہ۔ اسلام لانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے نیت فرض ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھ رہے ہیں، کلمہ شہادت یعنی آپ کافر سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی نیت نہیں ہے اور بغیر نیت کے آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، بغیر نیت کے آپ نے، تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ ایمان نہیں لائے، وہاں نیت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت نہیں کی، بغیر نیت کے نماز میں داخل ہو گئے، اور یاد رکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، منہ سے الفاظ ادا کرنے کا نام نیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے منہ سے الفاظ ادا کر لیے، دل میں ارادہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کوئی وہ جو ہے آپ کی نیت نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے اور منہ سے آپ نے الفاظ نہیں ادا کیے تو آپ کی نیت ہو گئی۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے نیت فرض ہے، ایمان لانے کے لیے نیت فرض ہے، حج کے لیے نیت فرض ہے، اسی طریقے سے روزے کے لیے نیت فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت فرض ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ویسے ہی مال دے دیا، ٹھیک ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں دے دیے، لیکن زکوٰۃ کی نیت نہ کی کہ میں یہ زکوٰۃ کی نیت سے یہ اس کو یہ پیسے دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کو پتہ چلے۔ ہاں اتنا ہونا چاہیے کہ اس مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں، یہ دیکھ لے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ پوچھنا ضروری نہیں ہے، خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ تو پھر نیت کرنا ضروری ہے کہ اس کو جو میں پیسے دے رہا ہوں میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں۔ تو کہاں پہ نیت فرض ہے؟ ایمان لانے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے۔ جہاد میں نیت فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے جہاد میں چلے گئے بغیر نیت کے، آپ کا جہاد ہو جائے گا۔ آپ نے غسل کر لیا بغیر نیت کے، غسل ہو جائے گا۔ وضو کر لیا بغیر نیت کے، آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن جو اجر ہے، اگر آپ نیت کر لیتے تو آپ کا اجر زیادہ ہو جاتا۔ پھر جس درجے کی نیت ہوگی اس درجے کا اجر ملے گا۔ یعنی جس اخلاص کی آپ نیت کریں گے آپ کو اس درجے کا ہی اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ بات واضح ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اس سے قتل ہو گیا، اب وہ کہتا ہے جی میری نیت ہی نہیں تھی، تو کیا مطلب اس کو سزا نہیں ملے گی؟ بھائی تجھ سے قتل ہو گیا ہے، اب نیت سے ہوا یا بغیر نیت کے، فعل صادر ہو گیا، اب سزا ملے گی۔ نہیں تو اس طرح تو ہر بندہ قتل کرے گا اور کہے گا میں نے بغیر نیت کے قتل کیا ہے، میں نے بغیر نیت کے۔ اگر وہ کہے گا غلطی سے ہوا ہے تو اسے پروو کرنا پڑے گا کہ بھائی غلطی سے کیسے ہوا ہے، وہ پروو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پروو کر دیتا ہے تو پھر جو ہے
اس کی سزا میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر جو ہے اگر اس نے قتل کیا ہے تو چاہے اس کی نیت تھی یا نہیں، فعل صادر ہو گیا، اب اس کو سزا ملے گی۔ تو انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ یہ بندے کے اخلاص کو مضبوط کرنے کے لیے اور عمل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ جب بھی کوئی نیت کرو، جب بھی کوئی عمل کرو تو اس میں اخلاص کی نیت کرو، اس کی نیت میں اخلاص شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے تو وہ آپ کا عمل جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں میں نے ساری آپ کو دے دی ہیں، آپ خود بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ جب کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کے اس نیک عمل میں کتنا اخلاص ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ریاکاری سے بچیں، نمود و نمائش سے بچیں، حتی الامکان کوشش کریں نمود و نمائش سے بچنے کا۔ اب ناظرین محترم، میرا اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی اخلاص کو جو ہے اپنے مد نظر رکھا ہے کہ یہ چینل جو بنایا آپ کے سامنے صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ امت مسلمہ تک، امت کے نوجوانوں تک اور جو یعنی ینگ نسل ہے اس تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچے، سمپل اسلام پہنچے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحیح راستہ ہے وہ آپ کے سامنے پہنچے، اور جو باریکیاں ہیں اور جو یعنی اختلافات ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی کوئی ایسی توجیحات کریں، کوئی ایسی تعویلات کریں کہ جو عام مسلمان ہیں وہ صحیح طریقے سے اسلام سے فیض یاب ہو سکیں اور صحیح طریقے سے اسلام کا جو پھل ہے اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کاوش جو ہے اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کوشش کو کامیابی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش کیسی لگی اور آپ نے یہ جو حدیث ہے اس کو سنا کیسا پایا، کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔